أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آستانہ عالیہ غفار نگر شریف. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و صحابک یا خاتم النبیین. بعد حمد والصلاة فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واجب الاحترام عزت معزز و محتشم سامعین کرام دوستان محفل، آج کے یہاں جمع ہونے کا مقصد اللہ اور اللہ کے حسین ذکر اور اس کے محبوب کے بے مثال ذکر میں جمع ہو کر چند گھڑیاں دعائے بخشش اور مغفرت کہ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور دعا کی برکتوں سے اور خیرات کی برکتوں سے اللہ کریم مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے. حاضرین محفل، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے بندوں پر بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی مہربانیوں اور کرم کو اپنے بندوں پر نعمتوں کے بدلے میں جو اس نے جواب میں مانگا ہے تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو میرا دیے جانے والی چیزوں پہ شکر ادا کرتا رہے گا میں اس کے شکر کے بدلے میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم جب گننا شروع کرتے ہیں تو ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے. جب یہ کہتے ہیں تو گمان یہ ہوتا ہے کہ بڑا مال اکٹھا ہو گیا تو اللہ کا بڑا فضل ہے. تو مال اور دولت یہ تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے. فضل جو اللہ رب العزت کا ہے، ہر وہ فضل جس کو اس نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، جس میں خیر اللہ نے رکھی ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کا فضل ہے. اور اس نے تعریف اس کی یوں فرمائی اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر اور جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا. کیا عطا کرتا ہے بولیے؟ رزق. ہم نے رزق کی تعریف کرتے ہوئے صرف دولت کو رزق بنایا. دولت اس رزق کی تعریف میں تو ہے، لیکن صرف دولت ہی رزق نہیں ہے. ہم نے صرف دولت کو جو رزق کا عنوان دے کر دولت کو، اور جس کے پاس 4 پیسے اکٹھے ہو گئے تو ہم نے کہنا شروع کیا اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے میاں، اس کے تو بڑے کروڑوں میں اس کے تو کاروبار ہیں اور بڑی اس کی بلڈنگیں ہیں. میں آپ کی بات مانتا ہوں دولت ہی صرف رزق نہیں ہے، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس دولت تو بڑی ہے لیکن ان کے پاس صحت نہیں ہے. تو پھر پوچھا جائے تو جواب ملے گا صحت بھی رزق ہے.
اگر صحت رزق ہے تو پھر اللہ رب العزت نے صحت بھی دی ہو، دولت کے بھی ڈھیر لگے ہوں، لیکن عزت دو کوڑی کی بھی نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ تو پھر جواب آئے گا عزت بھی بہت بڑا رزق ہے۔ تو رزق کی تعریف میں ہم نے وہ بات شامل کرنی ہے کہ اللہ کی جانب سے جو خیر ملا وہ اللہ کا رزق ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن اس کے پاس اولاد ہے، رزق اس کے پاس اولاد ہے تو اولاد بھی بہت بڑا رزق ہے، اور نیک اولاد تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کمال کا رزق ہے۔ اچھا، پھر کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اس بندے کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ ہنر کا ہونا بھی اللہ کا رزق ہے کہ اس کے ہنر کی وجہ سے کتنے لوگ اس سے منسلک ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں، کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں۔ وہ اس کے پاس جو ہنر ہوتا ہے کتنے اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو ہنر بھی دیکھا جائے گا تو اللہ کا رزق ہے۔ اس کے بعد کئی ایسے ہیں جن کے پاس ہنر بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس اپنی زندگی میں سکون نہیں ہے، ہر وقت بے چین بے قرار۔ اسے کہتے ہیں لالچ کا ہونا۔ اور جس کے پاس لالچ کے بدلے میں شکر ہو تو شکر بھی اللہ کا بڑا رزق ہے۔ شکر گزار ہونا، شکر والا ہونا، جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں عزت دار ہونا، کہ لوگ جائیں تو عزت کرنے لگیں۔ تو رزق کی کیٹاگری میں صرف دولت رکھ کر اللہ کے باقی انعامات کو نہ گننا، اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری ہے۔ اور جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کے پاس اولاد بھی ہے، اچھے رشتہ دار بھی ہیں، بہترین شاندار سوشل سٹیٹس بھی ہے، ہنر بھی ہے، علم بھی ہے، اور اس کے پاس اللہ رب العزت نے اس کو عزت کے 4 لوگ جاننے والے بھی دیے ہیں۔ اسے سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے، اللہ نے اسے دنیا کا امیر آدمی بنایا۔ اور کتنے مالدار ایسے تھے جنہیں کوئی جاننے والا نہیں تھا، وہ محتاج اور غریب ہیں، صرف مال لیا، کوئی رشتہ دار بلانے کو تیار نہیں، کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، اور کئیوں کے تو پاس سب کچھ ہے لیکن اچھے دوست نہیں ہیں۔ تو بہترین دوست کا ہونا بھی اللہ کا رزق ہے، شاندار دوستی کا ہونا، اللہ کردار کا مالک دوست مل جائے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی ہمارے ساتھ کوشاں رہے، ہمیں گناہوں سے بچانے والا ہو، برائی کی طرف جائیں تو روکنے والا ہو۔ تو بہترین دوستوں کا ہونا بھی، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بھائی نہیں، بھائیوں کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو نیک سیرت بھائیوں کا ملنا بھی اللہ کی جانب سے بہت بڑا رزق ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس سوچنے اور سمجھنے کے لیے جو ہمیں معاشرے نے سکھایا وہ بس یہی کہا، دولت نہیں ہے تو آپ تو غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کی دی ہوئی عزت کو نہیں گنا، میں نے اس کے دیے ہوئی اولاد کو نہیں گنا، میں نے اس کے دیے ہوئے ہنر کو نہیں گنا، میں نے اس کی دی ہوئی شہرت کو نہیں گنا، میں نے اس کی دی ہوئے اختیار کو نہیں گنا۔ اچھا، سب رشتہ دار ہوں، غور سے سنیے، دوست بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، مال بھی ہو، دولت بھی ہو، آپ کے پاس ہاتھ بھی ہو، لیکن ہاتھ اٹھا کر آپ اپنے چہرہ ہی نہ دھو سکے، ہاتھ ہو لیکن فالج زدہ ہو چکا ہو، ہاتھ ہو لیکن اس ہاتھ سے آپ اپنا منہ ہی نہ دھو سکیں۔ تو جو اختیار اللہ نے دے رکھا ہے تو اختیار بھی اللہ کا بہت بڑا رزق ہے، اختیار بھی اللہ کا بولیے بہت بڑا رزق ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رزق میں سے عطا کرتا ہے۔ تو رزق کی تعریف اتنی وسیع ہے، دولت تو اس رزق کا ایک جز ہے، وہ دے دیتا ہے تو کرم ہے، لیکن دولت نیری اکٹھی ہو اور حلال کی نہ ہو تو وہ بھی عذاب ہے۔ دولت کروڑوں میں ہو لیکن حرام کی دولت اکٹھی ہو تو وہ بھی آخرت کا عذاب ہے۔ دوستان مکرم، ان ساری نعمتوں کے بدلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شاکر رہنا بہت بڑا درجہ اور کمال ہے، اور بہترین رزق ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے۔ اب ہمارے اندر جو بنیادی پرابلم شروع ہوا وہ کیا کہ ہمیں اللہ نے فطری طور پر حسد دیا ہے۔ ہمیں دوسروں کا حسد تو نظر آتا ہے کہ مجھ سے کون کون حسد کر رہا ہے، مجھ سے کون کون حسد کرنے والا ہے، وہ تو مجھے نظر آتا ہے،
چہرہ بتا دیتا ہے، ان کے لہجے بتا دیتے ہیں، ان کے کلام بتا دیتے ہیں، لیکن میں کس کس سے حسد کرتا ہوں وہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں کس کس کے بارے میں دل میں گھٹن لیے پھرتا ہوں، اس کی سادہ سی پہچان کیا ہے کہ مجھے حسد ہے یا نہیں ہے، کہ میں جس کی نعمت دیکھوں اور دل میں کڑنے لگوں، اللہ اسے کیوں دی، اسے اجڑ جانا چاہیے، اس نعمت پہ آگ لگ جانی چاہیے۔ کسی کے پاس اچھی سواری دیکھوں تو دل میں خیال آئے اس سواری کا تو ایکسیڈنٹ ہو جانا چاہیے۔ میرا دل قبول نہ کرے اللہ نے میرے بھائیوں کو خزانے اور دولتیں دے رکھی ہیں اور میں حسد کرتا پھروں، اس کے پاس کیوں آیا، اسے کیوں دیا گیا۔ یہ جو من کے اندر گھٹن کی جو میل ہے اس حسد کی بنیاد رکھتی ہے، اور جس کا جواب میرے نبی نے دیا اور کہا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ وہ برائی پیدا ہو چکی ہوتی ہے جو ہماری نیکیوں کو ساتھ ہی ختم کر رہی ہے۔ اور قرآن پاک میں جس میں حاسدین کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے وہ سورہ فلق شریف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد۔ یہ جو کلمات ہیں حسد کے بارے میں بڑے پیارے اللہ رب العزت نے فرمایا حسد کرنے والے کے حسد سے بھی اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو حسد کی برائی ہے یہ ہماری تمام رزق کی عطاؤں عنایتوں کو تباہ کر کے رکھتی ہے۔ وہ بندہ کبھی شاکر نہیں ہوگا، رزق ہوگا پر دینے کو دل نہیں کرے گا۔ ایک پلیٹ چاول کی ملے گی تو چھینے گا، اس کے پاس کیوں ہے؟ اس کے پاس اچھا لباس ہے تو کیوں ہے؟ اپنے من کے اندر جو گھٹن کا ایک اس نے پہاڑ بنا رکھا ہے وہ اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے میرے بھائی لالچ پیدا ہو جائے گا، اور لالچ انسان کو قتل کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ حسد کرنے والا کتنے دیکھے حاسدین حسد کی آگ میں جل کر بھائیوں کو بھائیوں نے قتل کر دیا، بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا حسد کی وجہ سے، رشتہ داروں میں جھگڑے ہونے لگے حسد کی وجہ سے۔ اس کی برائی کا علاج کیا ہے؟ تو جواب صرف اتنا ہے اس برائی کا خاتمہ ممکن ہے اگر بندہ نیت صحیح کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو جائے اور جو اس نے دیا ہے اس پر شکر کرنے والا ہو جائے۔ حسد نیکیوں کی تباہی نکالنے والی وہ آگ ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، غیر محسوس طریقے سے ہماری نیکیوں کو برباد کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑا مظاہرہ کب ہوتا ہے حسد کا پتہ ہے؟ جب ہماری کہیں میٹنگ ہو اور ہم اکٹھے ہو جائیں، برادری کے 4 دوست اکٹھے ہو جائیں، بھائی اکٹھے ہو جائیں، رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں، تو جیلسی بڑے دنوں سے دل میں ہوتی ہے اور وہ نظریہ بن کر دماغ میں بیٹھ جاتی ہے آج موقع ملا ہے تو ذلیل کروں گا۔ بھائیوں کو شرمندہ کریں گے، محفلوں میں، چھوٹی چھوٹی میٹنگز میں، رشتہ داروں میں، جہاں 4 برادری کے دوست اکٹھے ہوئے، بھائیوں کے گھر کا کس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں کتنی دولت ہے، میرے بھائی کا میرے گھر سے کوئی پردہ نہیں ہے اور میرا میرے بھائی سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہم موقع ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں 4 دوست اکٹھے ہوں وہاں بھائیوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ اور سورہ یوسف شریف جب پڑھ کر دیکھا تو پتہ چلا اس حسد کی آگ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے تلے پہنچایا اور پھر باپ سے دور کیا اور پھر انہیں غلامی کی زندگی میں دھکیل دیا۔ یہ حسد ہی تھا، سگے بھائیوں کو مخالف بنا کر انہیں جہنم کے راستے پہ ڈالنا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جس سے حسد ہو رہا ہے اسے اللہ رب العزت نے بلندیوں کا وہ عروج عطا کیا کہ تخت ان کے قدموں میں ہے اور حضرت یوسف چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حاسد کے پاس کچھ نہیں بچتا، لیکن محسود جس سے حسد کیا جا رہا اس کو اللہ عروج دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں سے جیلس ہیں، جہاں موقع ملے گا ذلیل کریں گے۔ ایک بات کا جواب دل پہ ہاتھ رکھ کے دینا، اگر یہ بھائی ہمارے بھائی نہ بنتے، سچی بات بتائیے، ہماری مرضی سے تو بنے ہی نہیں ہے،
تو کیا ہم نے انہیں جینے نہیں دینا؟ اگر جنگل بیلے میں پیدا ہوئے ہوتے اور کسی جنگل میں اکیلے مر جانا تھا تو خاندان میں کیوں پیدا ہوئے؟ ابھی جنگل میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ جب ہم رشتوں میں بن گئے تو بھائی میرے سیدھی سی بات ہے، ہمیں معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ ہر چیز مکمل نہیں ملتی ہے، اور وہ بھی طائف کی وادی کا پورا واقعہ سنا رہے تھے، 2 شعروں میں مکمل کیا کہ وادی طائف کی ہے، میرے نبی کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، پتھر مارنے والوں نے جسم بھی لہو لہان کیا، اور رحمت للعالمین ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اور سبق اور سیرت کا عنوان کیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے، غیروں کے لیے بھی معافیاں تقسیم کرتے پھر رہے ہیں اور دعائیں دیتے پھر رہے ہیں۔ سچی بات بتائیے گا، کبھی اپنے سگے بھائیوں کو دعا دی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں ذرا بتائیے نا، اپنے سگے بھائیوں کو کبھی دعا دی ہو اللہ میرے بھائیوں کو عروج دینا؟ شاہ جی بھائیوں کو دعا نہیں دیتے، بھائیوں سے تو مقابلے کرتے ہیں، بھائیوں سے تو جھگڑے ہونے ہیں، بھائیوں کے ساتھ تو برابریاں ہونی ہیں۔ حاسدین کے حسد کی بنیاد بچپن میں رکھی جاتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا بچہ ہو گھر میں اور چھوٹا بچہ پیدا ہو جائے، ہم سوچتے ہیں نا تو ڈاکٹر ہی کہتا ہے اسے بڑے بچے سے بچا کے رکھنا، اسے پتا ہے کہ میں اس گھر کا تارا تھا، اب میری جگہ چھیننے والا آ گیا، اب اسے لوگ پیار کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اتنا اچھا، اتنا حسین، اسے بڑے کو پوچھ نہیں رہا۔ وہ دل میں نفرت پیدا ہونے لگی کہ میں بھی تو 2 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اس کی ویلیو زیادہ ہونے لگی۔ وہ کبھی آنکھ میں انگلی مارے گا، کبھی اس کو چونٹیاں کاٹے گا، کبھی کاٹ لے گا۔ اس دن سے حسد کی بنیاد رکھی گئی جو وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہوتے ہوتے وہ عادت بنتی گئی، کیونکہ فطرتاً یہ ہمارے وجود میں اللہ نے رکھی ہے۔ اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں شکر ادا کرنا سیکھا جائے۔ ہم اس جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن جس طرح کی زندگی ہے وہ تو اطمینان سے گزار سکتے ہیں۔ بھائیوں کو شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا، جہاں 4 برادری کے دوست اکٹھے ہو جائیں وہاں ان کو شرمسار کرنا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں گے تو دنیا جنت ہوگی۔ معافی کس کو دیں گے آپ؟ جو آپ کے قریبی ہوگا، غلطی بھی اسی سے ہوگی۔ جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ایک غلام ہے جسے آپ نے کہا چل جا کھانا لے کر آ، میرے مہمان آئے۔ وہ بہترین کھانا برتن میں لے کر آ رہے ہیں، شاندار برتن ہے، جیسے لے کر نکلتا ہے وہ غلام ہاتھ سے برتن ٹوٹ جاتا ہے، گرتا ہے، برتن ٹوٹ جاتا ہے اور سالن سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کے چہرے پہ غصہ دیکھتا ہے تو وہ غلام کہتا ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے ہیں، یہ مومنوں کی علامت ہے۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، فوراً غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جواب میں دوسری آیت پڑھتے ہیں والعافین عن الناس، والعافین عن الناس، صرف غصہ ہی نہیں پیتے، صرف غصہ ہی نہیں پینے والے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ معاف بھی کر دینے والے ہیں۔ آپ مسکرا کے فرمایا جاؤ معاف کیا، اس غلام کو معاف کیا، اور ساتھ آگے انہوں نے پھر جملہ بولا اور کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے امام حسین نے وہیں کھڑے کھڑے اس غلام سے کہا اب تجھ پر احسان کیا کرنا، جا تجھے آزاد کیا، تو آزادی کی زندگی گزار۔ تو یہ وہ درجہ ہے جو شاکر بندوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ بات سمجھ تو نہیں آئی ہوگی، ہمارے تو مقابلے ہی نہیں سے چلتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ کا زمانہ ہے بڑا شاندار، آپ کے پاس بڑی نعمتیں ہیں۔ جب قحط شروع ہوتا ہے تو 8 سال جو فراوانی نعمت کے تھے اس میں آپ نے بڑا غلہ اور اناج اکٹھا کیا، دور دور تک لوگوں کے پاس اناج ختم ہو گیا۔ وہ لوگ کنان اور باقی جو اڑوس پڑوس کے شہر تھے وہاں سے سارے مصر کی طرف آنے لگے، اور غلہ اور اناج کی جب پکار پہنچی کہ مصر والوں کے پاس بڑا اناج ہے تو وہ خریدنے آئے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے شہر کے دروازوں پہ جو غلام کھڑے کیے، گارڈ کھڑے کیے، ان کو ذمہ داری دی کہ جو شہر میں داخل ہو ان سے 2 سوال پوچھنا۔ پہلا سوال پوچھنا کہاں سے آئے ہو، اور دوسرا سوال پوچھنا لے کر کیا آئے۔
کیا پوچھنا بولیے؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور دوسرا سوال پوچھنا لے کے کیا آئے ہو؟ اگر وہ کہہ دیں کنان سے آئے ہیں تو خبردار دوسرا سوال نہ پوچھنا. پہلا سوال پوچھنا کہاں سے آئے ہو، اور وہ جواب میں کہیں کہ کنان سے آئے ہیں، خبردار دوسرا سوال نہ پوچھنا کہ لے کر کیا آئے ہو، وہ میں خود پوچھ لوں گا. آقا یوسف بتائیے تو صحیح کنان سے کنہوں نے آنا ہے؟ حضور کنان سے تو وہ لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا، غلام بنا کر بیچا تھا، باپ سے دور کر دیا تھا، قبیلہ چھڑوا دیا تھا، غلامی تک پہنچا دیا، قید خانے ڈلوا دیا. ان کی حسد کی وجہ سے آپ اتنی مشکلات کا شکار ہوئے، وہ لوگ آئیں گے. تو جواب بڑا پیارا دیا، تمہیں کیا معلوم وہ جیسے بھی ہیں بھائی تو یوسف کے ہی ہے. آج ہم پڑوس میں بھائی ہوتا ہے سگا، دل کے مرض میں مبتلا ہے، عید کے دن بھی اس کی عیادت کرنے نہیں جاتے کہ مجھے میری اولاد نے روکا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ چلے گا تو گھر سے نکال دیں گے. جنہیں ہم نے پیدا کیا ان کی اوقات کیا ہے؟ ہمیں گھروں سے نکال دیں گے. ہم نے خود انہیں اختیارات دے کر اپنا دشمن بنا رکھا ہے. جب تک زندہ ہے اختیار اپنے پاس رکھے، انہیں کمانے دیں ان کی زندگیوں کی دولت، اور جہاں ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں وہاں ساتھ دیں. احسانات بڑے کر لیے، اپنی اولاد کو دنیا میں جینا سکھائیے. 17 سال کے محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر کے بتایا کہ 17 سال مسلمانوں کا بچہ کاکا نہیں ہوتا، اس اہل ہے کہ لشکر کی سرداری بھی سنبھالتا ہے اور نظام بھی چلا کر فتوحات بھی کرتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص گورنر بن کر جاتے ہیں، لشکر اسلام کے سپہ سالار بن کر جاتے ہیں. کتنی عمر کے مالک ہیں؟ کوئی کہتا ہے 14 سال، کوئی کہتا ہے 16 سال. اتنی عمر میں اتنے بڑے بڑے فوجوں اور لشکروں کی حفاظت کی ہے. ہم نے اپنی اولاد کو خود اپنا محتاج بنا رکھا ہے، اور جب وہ آزاد ہوتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جیسے بھی ہیں بھائی تو میرے ہی ہیں نا، میں خود پوچھ لوں گا لے کر کیا آئے ہو. اپنی اولادوں کو شعور دیجئے، اگر اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا ہے اس پہ شکر بھی کیجئے، اور ایسی اولاد بنا کر جائیے جو مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہو، جس سے لوگوں کو نفع ہو. اور جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیے ذرا بلا تشبیہ و بلا مثال، جب بندہ مر کے پہنچتا ہے قبر میں، وہاں بھی میرے رب نے 2 فرشتے بھیجے، آ کر پوچھ لیں گے، اٹھا لیں گے. بڑی خوفناک شکل و صورت کے ہوں گے، دیکھ کر قبر والا ڈر جائے گا، خوف زدہ ہوگا. پہلا سوال پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے. دوسرا پوچھیں گے کس راستے پہ چلتا تھا، تیرا دین کیا ہے. تیسرا پوچھیں گے ان ہستی پاک کے بارے میں، دنیا میں تیرے نظریات کیا تھے، رسول خدا کے بارے میں. یہ 3 سوال پوچھیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ملے گا بس 3 سوال پوچھنے کی اجازت ہے. میرا پوچھ لینا، میرے دین کا پوچھ لینا، اتنا پوچھنا کہ نبی پاک کے بارے میں دنیا میں کیسے یاد کرتا تھا، درود پاک بھی پڑھتا تھا یا اپنے جیسا سمجھتا تھا، ان کا ذکر کیسے کرتا تھا، یہ پوچھ لینا. لیکن خبردار نیکیاں اور گناہ نہ پوچھنا. باری تعالیٰ کیوں نہ پوچھیں؟ جواب آیا تمہیں کیا معلوم بندہ میرا ہے، میں اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں. نیکیاں اور گناہ میرے لیے رہنے دینا، میں حشر کے دن خود پوچھوں گا. بس تمہیں نہیں پتا یہ میرا بندہ ہے، اگر خالی ہاتھ آیا کچھ نہ لے کر آیا تو تم سوال کرو گے اور یہ شرمندہ ہوگا. مجھے میرا بندہ فرشتوں کے سامنے شرمندہ ہو یہ رب ہو کر پسند نہیں ہے. حساب کتاب قیامت کے دن خود کر لوں گا. آج بڑا پیارا موقع ملا اس کی بارگاہ میں معافیاں مانگنے کا، التجائیں کرنے کا. دلوں کی گھٹن دور کیجئے، کچھ نہیں ہوتا. تھوڑا جینا سیکھیے. جسے خدا نے نوازا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے ہماری نیت پر. بولیے کس پر؟ سارا مجمع بولے. نیت پر اثر پڑتا ہے. آپ کس نیت سے آئے ہیں میں نہیں جانتا، میں کس نیت سے آیا ہوں آپ نہیں جانتے. دونوں کی نیت پر اللہ نے برابر نگاہ رکھی ہوئی. آپ کی نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور میری نیت کو بھی. میں اپنے بھائیوں کے بارے میں نفرت لیے پھر رہا ہوں،
مقابلہ لیے پھر رہا ہوں، لڑائی کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں، تو وہ رب میرے بھائیوں کا بھی رب ہے، وہ رب میرے رشتہ داروں کا بھی رب ہے، وہ رب میری بہنوں کا بھی رب ہے، وہ رب میرے پڑوسیوں کا بھی رب ہے، جس کا میں برا سوچتا پھر رہا ہوں اللہ کے ہاں تو اس کے لیے اجر ہی اجر لکھا ہے۔ ایک سوال دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جسے اللہ اجر دینا چاہے، میں لاکھ برا چاہوں اس کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا ہوں، میں دیکھ لوں گا، میں نبڑ لوں گا، میں تمہارا جینا دو پر کر دوں گا، راستے بند کر دوں گا۔ وٹ نون سینس، کس نیت اور ارادے کی بات کرتے ہو؟ جنہوں نے راستے میں پتھر پھینکے، میرا دین کہتا ہے پتھر ہٹا کر مصیبت والی چیز راستے سے ہٹانا بھی ایمان ہے، اور سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ اور میں بھائیوں کے راستے میں مصیبتیں کھڑے کر رہا ہوں، آپ جو کر رہے ہیں نا وہ 2-4 مہینوں کے لیے تو فائدہ مند ہوگا، لیکن آپ کی نسلیں اجڑ جائیں گی اس ایک آگ کے پیچھے۔ 5 انچ دیوار ادھر رکھنی ہے بھائی کی طرف، 10 انچ نالا ادھر بنانا ہے، ایک انچ پہ جھگڑے۔ ریزن کیا ہے کہ بھائی میں تگڑا ہوں، میں مالک ہوں۔ حاتم ایک بہت بڑا سخی گزرا ہے، بہت بڑا، اس کی زندگی کے اندر کچھ سوال ڈھونڈ نکلتا ہے، تو ایک سوال تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جو کیا ہے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ اس سوال کے جواب میں جب وہ نکلتا ہے تو اس کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ، اس کا جواب تجھے وہاں سے ملے گا۔ وہ چل پڑتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتا ہے تو ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کیا ہے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ اس آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے تو جا کر کیا دیکھتا ہے، ایک شخص بیٹھا ہے جس کا بازو نہیں ہے، تڑپ رہا، بازو پورا کٹا ہوا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے اور چیخو پکار کر کے کہہ رہا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کیا ہے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ اس کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ہے اسی سوال کا تو جواب ڈھونڈنے آیا، تجھے اس حالت میں کس نے پہنچایا؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میرے اپنے حسد، غرور، تکبر اور ہنکار نے پہنچایا۔ مجھے بادشاہ کا وزیر بننے کا موقع مل گیا، میرے پاس دنیا کے اختیار آ گئے اور میں طاقتور ہو گیا، اپنے نشہ دولت میں، نشہ عہدے میں بدمست ہو گیا، اور میں جس کو دیکھتا ظلم کرتا، زیادتی کرتا۔ ایک دن میں نہر کے کنارے ٹہلتا نکلا، کیا دیکھا ہے کہ ایک مزدور دریا کے کنارے، نہر کے کنارے بیٹھا مچھلی پکڑ رہا ہے۔ میں نے اس دریا کے کنارے بیٹھے مچھلی پکڑنے والے کو دیکھ لیا، جیسے ہی پاس سے گزرا، اس کے پاس ایک بڑی قیمتی مچھلی پکڑ کے رکھی اس نے، میرا دل بدل گیا، لالچ میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ مچھلی بیچنی ہے، اس نے کہا کہ میرے اپنے بچوں کے لیے پکڑی ہے، 3 دن سے بھوکے ہیں، انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، اگر یہ نہ بکی تو یہی پکا کر انہیں کھلا دوں گا۔ مجھے رحم نہیں آیا، میرے دل میں احساس نہیں آیا، میں اپنی طاقت کے نشے میں ہوں، میں اس سے تگڑا تھا، جسمانی طور پر بھی تگڑا تھا اور عہدے کے اعتبار سے بھی۔ میں نے کہا تو کون ہوتا ہے مجھے جواب دینے والا؟ قیمت لے لے۔ اس نے کہا قیمتاً بھی نہیں دینی ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے پکڑی، مزدوری کر کے لاتا ہوں، یہ بچوں کو کھلاؤں گا۔ تو جواب میں مجھے اپنے غرور کی جو تھی نا میری بنائی ہوئی ایک شخصیت، اس پہ چوٹ لگی، یہ کون ہوتا ہے تجھے جواب دینے والا؟ آج ہمارے اندر بھی یہ برائی ہو گئی، میرے سے چھوٹا ہو کر مجھے جواب کیوں دے رہا؟ بھئی چھوٹا ہے تو سن تو لو، ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، تو بڑا ہے تو ٹھیک ہے، کون سی گارنٹی ہے؟ کیا عقل جو تیرے پاس ہے تیرے بھائی کے پاس نہیں ہے؟ اکثر جھگڑے اس بات پہ ہوتے کہ میں بڑا ہوں، میری کیوں نہیں مانی گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سوچ کو قبر میں ڈال دیجئے، بڑے ہیں تو مجھے سند دکھائیے نا، شعور بھی زیادہ ہوگا، بتائیے نا ذرا۔ کئی بار چھوٹا ٹھیک ہوتا ہے، ہم بڑے ہو کر غلط ہوتے ہیں، کتنی بار باپ ہو کر ہم غلط ہوتے ہیں، بیٹا ٹھیک ہوتا ہے، کتنی بار ماں ہو کر غلط ہوتی ہے، بیٹی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو یہ تو بڑے ہونا یا چھوٹے ہونا یہ اچھے ہونے کے لیے گارنٹی نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنے حوے بنا رکھے۔ بڑے ہیں تو عزت کرنا سیکھیے اور عزت دینا سیکھیے، چھوٹے ہیں تو احترام کرنا سیکھیے۔ اب مجھے غصہ آیا، یہ مجھے منع کرنے والا کون ہے؟ میں نے اس پہ حملہ کیا، طاقت میں تھا،
میں اس پہ جو ہے قابو پا گیا، مچھلی میں نے چھین لی، مچھلی زندہ تھی، اس میں جان تھی، اس نے میرے انگوٹھے پہ کاٹ لیا۔ جیسے میں نے پکڑا تو مچھلی نے میرے انگوٹھے پہ کاٹ لیا، پر چھوڑے نہ۔ میں نے اس کو ہٹانے، لیکن جب میں لے کر نکلا وہاں سے تو میں نے دیکھا وہی مزدور اپنی تر آنکھوں کے ساتھ آسمان کی جانب دیکھ رہا ہے، اور میں نے اس کی آنکھوں کا بھی حیا نہیں کیا۔ میں نے وہ مچھلی پکڑی، اس کا کاٹنا سخت ہوتا گیا، گہرا ہوتا گیا، جلن شروع ہو گئی، اور میں بھاگتا بھاگتا گھر پہنچا۔ جب میں گھر آیا بڑی مشکل سے کاٹ کر میرے جسم سے مچھلی کو علیحدہ کیا گیا۔ جب میں نے دیکھا تو وہاں زخم ہو چکا تھا، خون بہنے لگا، ساتھ جلن ہونے لگی، جسم میرا تڑپنے لگا، پورا جسم میرا کانپنے لگا۔ میں طبیبوں کے پاس گیا، انہوں نے بڑا علاج کرنے کی کوشش کی، زخم تھا کہ گلتا گیا، سیاہ ہوتا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حصہ ڈیڈ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اسے کاٹیں گے تو بچایا جا سکتا ہے ورنہ نہیں۔ انہوں نے میرا انگوٹھا کاٹ دیا، پر سکون نام کی شے نہیں ملی۔ پھر بھی زخم بڑھتا گیا، پورے ہاتھ کو قابو کر لیا، جلن ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، ہاتھ سیاہ ہونا شروع ہو گئے، ہاتھ انہوں نے پورا کاٹ دیا، سکون نہیں آیا۔ رات تڑپنے میں گزرے، 3 دن ہو گئے، ایک نوالا حلق سے نیچے نہ اترے، اتنی جلن ہونے لگی۔ پھر انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ پورے بازو میں یہ انفیکشن پھیل گیا، یہ مرض پھیل گیا، اب آپ کے بازو کا کونی سے کاٹنا پڑے گا، آپ ٹھیک ہوں گے۔ کونی سے بھی کاٹ دیا، پر رات نیند کوسوں دور، 1 سیکنڈ کی نیند کو تڑپنے لگتا ہوں۔ آج ہم گھنٹوں سوتے ہیں، اٹھ کر شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ ایک داڑھ میں درد ہو تو رات بھر نیند نہیں آتی ہے۔ وہ میرا بازو انہوں نے کونی سے کاٹا، پر جلن اتنی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ میرے نصیب اچھے، کندھے تک میں کٹ چکا، ایک اللہ کا بندہ آیا، اس نے میرے چہرے کی جانب دیکھا، میرا کمزور ہونا دیکھا، سوکھ سوکھ کر تیلا ہو گیا۔ 15 دنوں میں جان سکون میں نہیں آ رہی، میرے علاج ہوتے چلے گئے پر سکون نہیں آیا۔ مجھے اس نے آ کر دیکھ کے کہا تو دنیاوی بیماری کا شکار نہیں ہے، دنیاوی مرض کا شکار نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی بلا تیرے اوپر اتری ہے۔ ایک سچی بات بتا، تو نے کسی غریب اور مظلوم کو ستایا ہے؟ تو نے کسی کو تنگ کیا؟ تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ میں نے مچھلی چھینی تھی ایک غریب آدمی سے۔ ہاں، اس نے کہا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو اسی طرح حصوں میں کٹتا جائے گا، تجھے سکون نہیں آئے گا۔ ہم سوچتے نہیں ہیں ظلم کرتے ہوئے کہ مظلوم کا بھی تو رب ہے، اس کو بھی تو پیدا اللہ نے کیا ہے نا۔ مزدوری نہیں دیتے مزدوروں کی پوری، اپنی اکڑ اور غرور میں میرا کیا بگاڑ دے گا، جا جو کچھ ہوتا ہے کر لے۔ سچی بات بتاؤں، جب تک مزدور کی مزدوری نہیں نہ دیں گے آپ کو سکون نصیب نہیں ہوگا، رزق میں برکت نہیں ہوگی، گھر میں اطمینان نہیں ہوگا۔ بلڈنگ کھڑی کر لیں اور مزدور روتا ہوا جائے، آپ کو اس گھر میں چین نہیں آئے گا، زندگی بھر آپ کی اولادیں پریشان رہیں۔ یہ وہ بے برکتیاں ہیں جنہیں ہم سوچتے نہیں۔ بس مجھے یاد آیا کہ میں نے اس مزدور سے مچھلی چھینی تھی، بھاگ پڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ وہیں دریا کے کنارے پھر اپنے بچوں کے لیے خوراک اکٹھی کرنے بیٹھا ہے۔ میں جاتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، میں غریب ہوں، تو مالدار ہے، مجھ سے معافیاں کو مانگتے پھر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنا حشر دیکھا ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ جب تک تم معاف نہیں نہ کرو گے میرا جسم ٹکڑوں میں کٹتا جائے گا، اور میں موت کی دہلیز تک پہنچ چکا ہوں، مجھے معاف کر دو، سکون نہیں آ رہا۔ اس مزدور نے مجھے معاف کیا اور ساتھ اپنا ہاتھ میرے زخم والی جگہ پہ رکھا۔ اللہ پاک کی عزت کی قسم وہ کہتا ہے، جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے جسم پہ لگا میرا سارا درد ختم ہوا، ایسے سکون آیا جیسے کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ ہم سوچتے نہیں ہیں ہم نے کتنی بڑی غلطیاں اور کوتاہیاں کر دی ہیں۔ نعمت کا ملنا رزق ہے، عہدے کا ملنا رزق ہے، صحت کا ملنا رزق ہے، عزت کا ملنا رزق ہے، بھائیوں کا ملنا رزق ہے، شاندار اولاد کا ملنا رزق ہے، بہترین چھت کا ملنا رزق ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ نے اتنے رزق دے رکھے ہیں اور ہم صرف دولت کے چند ٹکڑوں کو رزق گنتے ہیں۔ اور دولت کے بارے میں تو یہاں تک ہے، اس کی وجہ سے لالچ پیدا ہوتا ہے، لالچ پیدا ہوتا ہے۔
جب تک دولت نہیں تھی آپ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ محبت سے بات کرتے تھے، جیسے جیسے دولت آنی شروع ہوئی آپ اپنے بھائیوں سے دور ہونے لگے، وہ درمیان میں دیواریں کھڑی ہونے لگی۔ یہ پلاٹ اگر دے گا، آپ اپنے بھائی کے جانی دشمن ہو گئے، آپ نے تلوار گولی نکال کے اس کے سر پہ رکھ دی، یہ پلاٹ چھوڑو گے تو زندہ رہنے دوں گا۔ وہی بھائی تھا نا جسے دیکھ کر جیتے تھے، جس کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، جس بھائی کے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، جس کے بستر کے بغیر آرام نہیں آتا تھا، آج وہی بھائی ہے کہ بھائی سے چپتا پھر رہا ہے اور پناہ مانگتا پھر رہا ہے کہ میرا کہیں بھائی سے سامنا نہ ہو۔ ایک سچی بات دل سے بتائیے، یہ رشتے مقابلے کے لیے ملے تھے یا اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے ملے تھے؟ ہم نے خود ہی دیواریں بڑی کھڑی کر رکھی ہیں۔ انہی لفظوں پہ آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جو رزق کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسانات کیے ہیں نا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے اور پھر شکر ادا کریے۔ اللہ لالچ سے بھی بچائے، حسد سے بھی بچائے، یہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر سے محروم رکھتا ہے۔ اور جو محمد اسلم کی صاحبزادی دنیا سے گئی ہیں اور ان کے جتنے رشتہ دار قبروں میں جا چکے ہیں، اللہ کریم جمیع رشتہ داروں کو وہاں کی جمیع حسنات عطا فرمائے، آل قبور کے پر برکتیں فرمائے، انہیں صبر عطا فرمائے، ان کے بچوں کو اتفاق نصیب فرمائے، ہمارے بھائیوں پر، ہماری بہنوں پر، پڑوسیوں پر اللہ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر حسین محبوب پر عظیم سلام، پھر ختم پاک اور دعا ہو جائے۔